آت محمدا الوسيلة والفصيلة بسم الله بالإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ
دوسری ام المؤمنین ہیں، نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز اور محبت سب سے زیادہ جن سے تھی وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں بھی ہر اس شخصیت سے پیار اور محبت ہے جس شخصیت سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ کے صحابہ ہوں یا آپ کی اولاد ہو، آپ کی ذات ہو، ہم اس وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم شخصیت کو نہیں پوجتے، یاد رکھیے شخصیت کو پوجنا غلط ہے۔ کسی شخص کی خوبی کی وجہ سے اسے پوجا جائے تو یہ غلط ہے۔ شخصیت کو نہیں پوجنا چاہیے، شخصیت کی نسبت جس طرف ہو اس سے محبت اور پیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جس شخصیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ ہے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، نہ ذاتی نفرت کی وجہ سے نہ ذاتی محبت کی وجہ سے۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، اور نہ وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ کسی سے پیار اور کسی سے نفرت وہ اللہ کے لیے، ذاتی اناد اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ کسی سے دشمنی رکھی جا سکتی ہے، نہ کسی سے محبت رکھی جا سکتی۔ ایک بندہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بندہ گزرا، وہ جو پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اس سے مجھے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے بتایا ہے؟ نہیں جی میں نے بتایا نہیں۔ فرمایا جا اسے جا کے بتا کہ مجھے اللہ کے لیے تجھ سے محبت ہے۔ وہ بندہ جا کے کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے تجھ سے بھی محبت۔ فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں۔ کس سے ملنے کے لیے؟ ایک دوست سے ملنے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ برادری ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ نہیں۔ صرف اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے آگے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ایک فرشتہ ہوں، اگر تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ مثلاً یہ کتاب ہے قرآن کریم، یہ کتاب اور بھی دنیا میں کتابیں ہیں، ہم اس سے کس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ اللہ کی کلام، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اسی طرح ہم ان بندوں سے محبت کریں گے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ ہماری قوم شخصیات کو پوجتی ہے، کسی کو دیکھا نیک ہے تو اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اگر وہ فوت ہو جائے اس کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا، اس کے لیے نظر و نیاز دینا شروع کر دیے۔ یہ ان چیزوں کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ محبت بھی صرف اللہ کے لیے، نفرت بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے رسول سے شادی سے پہلے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں بنا دیا،
جیسے ہماری مائیں ہیں ویسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہماری جان سے بھی بڑھ کے. اور نبی کو جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ان ماؤں میں سب سے بڑی شخصیت حضرت خدیجہ کے بعد، چونکہ آپ کی زندگی میں، حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں فرمائی تھی. 25 سال ساتھ گزارے، اور جب فوت ہو گئی پھر آپ نے 9 سے زائد شادیاں کی ہیں. ان میں دوسرے نمبر پہ شادی جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ حضرت سودا ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کی ازواج مطہرات پہ، آپ کی پاکیزہ بیویوں پہ. اسی سے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، اسی سے آدمی کی وراثت نکلتی ہے. بعض لوگ کلالہ ہوتے ہیں، کلالہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا بعد میں وارث ہی کوئی نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے پیدا ہوئے تھے، 4 بیٹے تھی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. بیٹے تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں آپ کی زندگی میں سلامت رہے، اپنے ہاتھوں سے شادی بھی کی، اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، اور 3 بیٹیوں کی میتوں کو جناب رسول اللہ نے دفن بھی کیا، یعنی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. جو چوتھی بیٹی تھی وہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ آپ کے 6 ماہ بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. تو شادی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے اولاد کی پرورش، اولاد کی پیدائش اور انسانی نسل کی بڑھوتی. آپ نے جو شادیاں کی تھیں وہ صرف ایک شادی ہے جو اپنے خاندان میں کی ہے، یعنی بنو ہاشم میں، وہ ہے حضرت زینب بنت جہش. یہ ان سے آپ نے شادی کی ہے، باقی ساری شادیاں باہر کی ہیں. حضرت عائشہ بنو تیم میں سے ہیں. بنو تیم قریش کا ایک قبیلہ، ایک خاندان. تو حضرت صفیہ جن سے کی ہے وہ ہے حیی بن اخطب بنو قریظہ میں سے. یہودیوں میں کی ہے شادی. شادی یہودیوں میں کی جا سکتی ہے، عیسائیوں میں کی جا سکتی ہے، اہل کتاب میں شادی ہو سکتی، چاہے آپ کی بیوی وہ عیسائی یا یہودن رہے ساری زندگی، اہل کتاب میں شادی کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے اہل کتاب میں شادی ہو سکتی ہے. جس وقت حضرت صفیہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو وہ مسلمان نہیں تھیں، یہودی تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. آپ نے ان کی آزادی کو ان کا پھر مہر قرار دیا تھا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور پھر آپ نے ان سے شادی کر لی، یہ تیرا مہر ہے کہ تیری آزادی، وگرنہ تو لونڈی بن جاتی. تو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اہل کتاب میں شادی ہو سکتی ہے، آج بھی کوئی کر سکتا ہے، منع نہیں ہے. اپنی بیٹی نہیں دے سکتے عیسائی یہودیوں کو، ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، بہن لے سکتے ہیں، چاہے ساری زندگی وہ عیسائی یہودن ہی رہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگ بغیر کسی تحقیق کے، پتہ نہیں ہوتا، فلاں فلاں شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں جی یہودیوں عیسائیوں میں شادی ہوگی. یہودی عیسائیوں میں شادی اللہ کے رسول نے یہودی خاندان میں کی ہے. بنو قریظہ میں حیی بن اخطب کی بیٹی ہے حضرت صفیہ، اس وقت یہودن تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. تو ایک شادی آپ نے کی ہے ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی، ام حبیبہ، ان سے شادی کی ہے. تو وہ آپ کے سخت دشمن تھے صرف، اور اس شادی کے بعد پھر دشمنی میں فرق آ گیا تھا کہ آپ اس کے کیا بن گئے تھے؟ داماد. ابو سفیان کے کیا تھے؟ داماد بن گئے. تو بعد آپ نے شادیاں کی ہیں دشمنیوں کو مٹانے کے لیے. اب بنو قریظہ میں شادی ہوئی تو آپ ان کے کیا لگے؟ داماد. اب اپنے داماد سے تو کوئی لڑتا ہی نہیں، پھر داماد بھی اچھا ہو، عزت کرنے والا ہو. اور پھر اس کے بعد آپ نے شادیاں کی ہیں انصار میں. ام سلمہ یہ انصاری خاتون ہے، ان سے شادی کی ہے. پھر آپ نے جویریہ سے شادی کی ہے. تو آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں، صرف کئی ذاتی وجوہات کی بنا پہ، اور بعض اوقات آپ شادی کرتے تھے تعلقات بڑھانے کے لیے. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی ہوئی بنو عدی میں.
یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں عائشہ، ان سے شادی ہوئی بنو تیم میں. تو اپنے خاندان میں صرف ایک شادی ہوئی ہے زینب بنت جہش سے. ایک اور بیوی ہے آپ کی زینب بنت خزیمہ، یہ بھی آپ کی بیوی ہیں. تو آپ نے بہت شادیاں کی ہیں. مومنوں کے لیے 4 شادیوں کا رکھا ہے کہ 4 شادیاں آپ کر سکتے ہیں. آدمی 4 شادیاں آج بھی کر سکتا ہے. 2 شادیاں تو ہونی چاہیے ہر بندے کی. جب خاص طور پہ بیوی فوت ہو جائے پھر اولاد کو خود چاہیے کہ اپنے والد کی شادی کرے. کیوں؟ آپ معاشرے میں جرم کو نہیں روک سکتے، زناکاری کو نہیں روک سکتے. ہمارے تصور کیا، دوسری شادی نہیں کرنی، گناہ چاہے ساری زندگی کرتا رہے، لوگوں کی عزتوں کو لوٹتا رہے، وہ نہیں کرنا ہے. جو شادی زناکاری آسان بنا دی گئی، شادی مشکل بنا دی گئی. اسی لیے آفتیں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں. باپ کی زندگی گزرتی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ان راہبوں کی طرح جو عیسائیوں کے تھے. رسول اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں ان پہ فرض ہے دوسری شادی کرنا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ 2 سے شروع کی ہے. مسنا وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ. فرمایا کہ شادی 2 سے کرو، 2 نہیں 3 4. اگر یہ ہو کہ میں اس کے حقوق نہیں پورے کر سکتا، میں خرچ پورا نہیں دے سکتا، فواحدۃ تو ایک ٹھیک ہے. اور ہماری سوچ کیا ہے، شادی ایک. اللہ شروع کرتا ہے 2 سے، اور بیویاں بھی ناراض ہو جاتی ہیں. انہیں سوچنا چاہیے ہماری مومنوں کی مائیں ان کی سوکنے آتی تھیں، وہ برداشت کرتی تھی، تو آج میری بہن میری بیٹی کیوں نہیں برداشت کرتی؟ اگر آج ہم وہ ذہن بنائیں جو امہات المومنین کا ہے یا تھا تو ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، امن آ جائے. اس بات پہ یہ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں. ہندو جب کوئی خامد فوت ہوتا تھا اس کی بیوی کو ساتھ ہی جلا دیتے تھے، ستی کی رسم سے کہتے تھے. اسلام نے حقوق دیے ہیں. کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں یا متعلقہ ہیں، طلاق ہو گئی تھوڑا عرصے کے بعد. وہ مرد جن کی شادی پہلی ہونے کے بعد ناکام ہو گئی، ان کو چاہیے کہ رشتہ ان سے کریں، معاشرے سے گناہ کا خاتمہ ہو جائے. النکاح سنتی، نکاح رسول اللہ کی سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو اس سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ آپ کی تیسری بیوی ہیں. شادی ہوئی ہے ہجرت سے کچھ دیر پہلے، تقریباً 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے. اور رخصتی ہوئی ہے مدینہ طیبہ آ کے. 9 سال آپ کے نکاح میں رہی. جب رسول اللہ فوت ہوئے تو حضرت عائشہ کی عمر 18 برس. بعض لوگوں نے اس کو اعتراض کی جگہ بنا لیا، جی ام المومنین کی عمر 9 برس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمر. اور اس کی بنیاد پہ ایک حدیث کا انکار کر دیا کہ جی حدیث میں جھوٹ بولا گیا ہے. عرب میں صحیح البخاری میں ایک نانی کی عمر 21 برس بتائی گئی ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی عمر 21 برس اور وہ نانی بن گئی تھی. کب بنے گی؟ جب اس کی عمر 9 برس کی ہو، شادی ہوئی ہو، 10ویں برس میں اس کی اولاد ہوئی ہو، بیٹی. اور جب اس کی بیٹی کی عمر 10 برس کی ہو، اس کی شادی ہو، آگے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. تو یہ اس دور میں گرم علاقہ تھا، عورتیں جلدی بالغ ہو جاتی تھی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، حضرت عائشہ بھی بشر. تو اس بنیاد پہ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دی. یہ حدیث میں آ گیا جی 9 برس کی تھی، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے حدیث کو. اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پہ حدیث کا انکار کر دیا، حالانکہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا.
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. تو جو بندہ حدیث کا منکر ہے صرف اس بنا پہ کہ دو چار روایات کو لے کے کہ اس کی عقل کے موافق نہیں ہے، یہ روایت جو حدیث ہے یہ تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں جی، یہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی، اپنی اس نے سوچ بنا لی، وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کا بھی انکار کرتا ہے. جیسا قرآن ہے ویسی ہی حدیث، جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے حدیث نکلی. جس قرآن کو اللہ نے اتارا اور جس میں محمدی پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے آپ کو سنا. کوئی ایک آیت بتائیں جس میں ایک حرف کی تبدیلی ہوئی ہو کہ حدیث اس میں گڈ مڈ کر دی صحابہ نے، جو اتنے امانت دار تھے کہ قرآن کا مین و عن الحمدللہ کے الف سے لے کے والناس کی سین تک ایک ایک حرف صحابہ کرام نے امت کو پہنچایا، اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو. اسی طرح حدیث، میرا چیلنج ہے بخاری کا وہ نسخہ جو امام براق نے لکھا، امام بخاری کے شاگرد نے، اور آج کا نسخہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں. بالکل جیسے قرآن کی حفاظت ویسے ہی اس حدیث کی حفاظت. ثم ان علینا بیانہ، ہم نے اس کے قرآن کی صرف ذمہ داری نہیں لی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ نے فرمایا قرآن ہم جمع کرنے والے، پہنچانے والے. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی تشریح حدیث بھی ہمارے ذمے، حدیث ہم پہنچائیں گے. تو صرف اس وجہ سے حدیث کا انکار کر دینا کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت لکھی ہے کہ 9 برس کی تھی. آپ تاریخ کو اٹھا لیں، تاریخ میں بھی یہی ملے گا. ایک جمعہ ہم پڑھائیں گے منکر انکار حدیث پہ انشاءاللہ. تو حضرت عائشہ پھر مدینے میں آ کے آپ کی رخصتی ہوتی. والد کا نام ابو بکر، نام تھا عبداللہ. ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. چونکہ تاجر تھے اونٹوں کے، بکر عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، تو ابو کا معنی والا، اونٹ والے تاجر. ابو بکر یہ لقب پڑ گیا، کنیت پڑ گئی. پھر لقب ملا صدیق کہ معراج سے جب واپس آئے رسول اللہ تو کفار کو بیان کیا میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے، میں آسمان پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی ہے، فلاں فلاں فلاں. تو تھوڑا سا وقت تھا، اتنے وقت میں وہ کہتے عقل ہی نہیں مانتی، جاؤ اس کے دوست سے پوچھتے ہیں. اور دوست اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں جی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا ایک بندہ کہتا ہے رات کے میں کچھ حصے میں بیت المقدس بھی گیا، جو 1 مہینے کا اس دور میں سفر تھا، اور پھر میں آسمان پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، میں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، میں نے رب سے ملاقات کی، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی، فلاں فلاں. اگر کوئی کہے تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کس نے؟ اس نے کہا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر محمد نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ محمد کی تصدیق کرتا ہوں. جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، فرمایا ابو بکر آج سے تو صدیق ہے. مبالغہ کا ایک ہوتا ہے لفظ صادق، سچا، ایک ہوتا ہے صدیق، سچ بول بول کے اللہ کی طرف سے سند نازل ہو جائے کہ یہ سچا ہے. میرے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک، انسانوں کے نزدیک اس کا لقب اب صادق نہیں صدیق ہے. ان کی بیٹی اور ام رومان والدہ کا نام ہے، ام رومان والدہ کا نام ہے. ہجرت سے 9 سال پہلے پیدا ہوئی، شوال میں 9 سال پہلے 614 عیسوی میں، اور وفات ہوتی ہے 678 میں. 678 عیسوی میں 64 سال کی عمر گزاری ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس اور عائشہ صدیقہ کی عمر 64 برس. یہ شمسی لحاظ، اگر قمری لحاظ سے سمجھیں تو 67 برس، 67 برس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
اگر شمسی لحاظ سے دیکھیں تو 62 برس تقریباً بنتی ہے. 63 برس ہے آپ کی عمر. اگر ہم دیکھیں قمری لحاظ سے 63 برس کے, تو آپ سے 3-4 سال زیادہ عمر ہوئی ہے آپ کے بعد. رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ مجھے نا خواب میں جبریل میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے نا کہا اللہ نے اس سے کے ساتھ تیری شادی کر دی ہے. وہ پھر انہوں نے نا وہ کپڑا سا کھولا, فرمایا اس میں تیری صورت میں نے دیکھی, شادی سے پہلے تیری میں نے صورت دیکھ لی. تو میری اللہ نے گویا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ سے شادی کرنی. اور بڑا افسوس ان صحابہ کے دشمنوں سے ان پہ جو حضرت عائشہ کو وہ لفظ بولتے ہیں جو ہم شاید عام انسانوں کے لیے نہ بولیں. وہ لفظ بولا جاتا ہے کتیا, میری اور آپ کی ماں کے لیے. اور پورا ملک ایک بن گیا جو صحابہ پہ تبرہ بازی, گالی, لعنت کرتے, سب و شتم کرتے اور مومنوں کی ماؤں پہ بھونکتے ہیں وہ کتے. ان چہروں پہ لعنت ہے. اور قیامت کا دن ہوگا, محمد کریم کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان, اللہ کی لعنت ہو. اور پھر 19 آیات اس قرآن کریم کی, 19 حضرت عائشہ کی حرمت کے بارے میں, عزت کے بارے میں, عفت کے بارے میں, عصمت کے بارے میں, ان کی بے گناہی کی بارے میں اللہ نے 19 آیت نازل فرما دی. قیامت تک ہر آنے والا حافظ, ہر تراویح سنانے والا, ہر امام, ہر منبر پہ کھڑا ہونے والا, اس وقت تک جب تک یہ 19 آیات نہ پڑھے, سورہ النور پارہ ہے 18واں, جب تک یہ آیات نہ پڑھے اسے قرآن کا حافظ کوئی نہیں مانتا. عائشہ صدیقہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس جنت البقیع میں, لیکن ان کی آج بھی عظمت کے ڈھنگ کے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہر مسلمان کے ذریعے پھیلاتا ہے. جو قرآن کریم پڑھتا ہے, وہ کمینے لوگ جو امہات پہ سب و شتم کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ بھی اس وقت تک قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ 19 آیات نہ پڑھے. یہ اللہ نے سند نازل کر دی. ایک ہے بندہ عدالت میں جاتا ہے, میں گیا عدالت میں, مجھے صادق کو امین کہہ دیا گیا, مجھے سچا کہہ دیا گیا, میرے حق میں فیصلہ آ گیا. 1 وقت 2 وقت 4 وقت 4 سال 5 سال 20 سال بعد وہ سند ختم ہو جاتی ہے. اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, جی آپ نے اس بندے کو بری کر دیا. یہ صداقت, یہ عظمت, یہ عفت, یہ عصمت, یہ عزت, یہ حرمت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے نازل کی ہے, جس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا. یہ عظمت کی انتہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیوی کو عطا کی ہے. میرا رسول نے فرمایا میں کسی بستر پہ نہیں ہوتا, کسی بیوی کے بستر پہ جہاں وحی آتی ہو. عائشہ کا بستر وہ واحد بستر ہے جس پہ جبریل وحی لے کے آ جاتا. فرمایا حضرت عائشہ کھڑی تھی, جبریل آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو سلام بھیجا ہے. اللہ سلامتی بھیجتا ہے عائشہ پہ, وہاں سے سلام کرتا ہے. اور اس معاشرے کے کچھ ناسور اس عائشہ کو نازیبا کلمات کہتے ہیں, اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں, اس کے رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں. فرمایا عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید ہوتا ہے. سرید کسے کہتے ہیں کہ گوشت, روٹی, اس میں شوربہ وہ بھگو کے بہترین مسالے ڈال کے بہترین کئی کھانوں کا مرکب, اسے کہتے ہیں سرید. جس طرح اسے کھانوں پہ فضیلت ہے, اسی طرح عائشہ کو مومنین کی عورتوں پہ فضیلت. فرمایا اس امت کی بہترین عورتوں میں سے عائشہ, اور یہ کتنا فخر ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, محمد کریم کی امہات ان کے ساتھ ہوں گی, حوروں کی سردار ہوں, مومنوں کی مائیں. عائشہ صدیقہ جب فوت ہونے لگیں تو ذہن یہ تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی دفن کی جاؤں. عمر فاروق پہ حملہ ہوتا ہے, جگہ 2 قبروں کی باقی, ایک قبر حضرت عیسیٰ کی وہاں بننی, جب حضرت عیسیٰ لوٹ کے آئیں گے وہاں بننی. عمر فاروق فجر کی نماز میں کھڑے ہیں, ایک ظالم نکلا مجوسی,
جس کا دربار آج بھی ایران میں ہے، ابو لولو فیروز مجوسی، اس کو وہاں ولی اللہ کا درجہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے جس نے عمر فاروق کو شہید کیا۔ یہ مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے علاقے آزاد نہیں ہوتے۔ ظالموں، تم نے ان لوگوں کے دربار بنا رکھے ہیں جنہوں نے خلیفہ ثانی کو شہید کیا، اور عمر فاروق نے آدھی دنیا پہ حملہ کیا، 22 لاکھ مربع میل کے روم فارس سارے فتح کیے۔ ان کے قاتل کی عزت کے لیے اس کی قبر بنا کے اس پہ نذرانے پیش کیے جاتے، اور ہم سمجھتے ہیں فلسطین آزاد کیوں نہیں ہوتا، کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے بہادروں کو بھول جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کوئی بہادر پیدا نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے بہادروں کو بھول جائیں، عمر فاروق سے بہادر کون ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے عمر گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے۔ ان کے قاتل کی قبر بنائی جائے، اس کا دربار اور مزار بنایا جائے اور اس کو پوجا جائے، اور کسی کو غیرت اور شرم نہ آئے۔ عیسائیوں، یہودیوں کے چربے، مجوسیوں کے اس کو مسلک کی صورت میں دے کے باقاعدہ مسلمانوں سے الگ ساری عبادات، کوئی ایک عمل بھی نہ ملتا اور اسے مسلمان کہا جاتا۔ ان کو خنجر لگے، زخمی ہوئے، 3 دن بستر پہ، بستر مرگ پہ۔ بیٹے عبداللہ کو بلایا، جاؤ ام المومنین عائشہ کے پاس کہ عمر کی ایک خواہش ہے۔ آج عمر ام الخلیفہ نہیں ہے، مشاورت کر لی ہے، 6 بندوں میں سے 5 بندوں میں سے امیر بنایا جائے گا خلیفہ۔ عمر ایک انسان کے طور پہ، صحابی کے طور پہ، رسول اللہ کے خادم کے طور پہ تم سے ایک سوال کرتا ہے۔ ام المومنین سے جا کے کہو ایک سوال ہے، عمر کا خلیفہ نہیں، عمر کا کہنا ہے خلیفۃ المسلمین نہیں، عمر کا کہنا ہے، عمر ابن خطاب کا کہنا ہے، میرے باپ کا نام ساتھ لگا کے۔ ایک گزارش ہے کہ زندگی میں جو میرے ساتھی تھے 2 جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جب میں قبر سے اٹھوں گا ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوگا۔ آج میری خواہش ہے، زندگی میں میں ان کے ساتھ رہا، وزیر اور مشیر رہا، میں ان کے نام پہ جان دینے کے لیے ساری عمر میں تلتا رہا، کبھی ایک گستاخ کا ہاتھ اٹھا تو عمر اس ہاتھ کو کاٹنے کے لیے تیار ہوگی۔ جو رسول اللہ کے خلاف گستاخی کرتا رہا اس کا منہ بند کرنے کے لیے تلوار نکال لی کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آج ایک ہی خواہش ہے مرنے سے پہلے، نہ کوئی مال و متاع کی، نہ کوئی اور، نہ کوئی عہدے کی کہ کل میں نے قبر میں چلا جانا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر ابو بکر اور محمد رسول اللہ کے ساتھ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ جب یہ سنتی ہیں تو رو پڑتی ہیں۔ میں نے خواہش کی تھی، عائشہ کہتی ہیں میری خود خواہش تھی کہ اپنے شوہر مکرم کے ساتھ میں دفن کی جاؤں، ایک طرف میرے والد ہوں، ایک طرف میرے شوہر مکرم، دونوں ہی۔ ایک میرا شوہر ہے، نبیوں میں سب سے بلند ہے، انسانوں میں سب سے بڑا ان جیسا کوئی نہیں، اور ایک میرے بابا ہے جن کے نطفے سے میں پیدا ہوئی، وہ میرا محرم ہے، میرا محرم رشتہ دار ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، میری جنت ہے، میری جنت کا دروازہ ہے۔ چلو میری خواہش تھی ایک طرف میرے شوہر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف میرے بابا صدیق اکبر وہ ہوتے، لیکن عمر کی خواہش چونکہ مسلمانوں کے لیے خدمات بڑی ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عمر فوت ہونے لگے پھر بیٹے کو کہا عبداللہ پھر جا، ہو سکتا ہے اس وقت کسی اور وجہ سے کہہ دیا ہو، اب جا کے کہہ کہ عمر کی وفات ہونے لگی ہے، کلمہ شہادت پڑھنے لگا ہے، جان نکلنے لگی ہے، اس کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ پھر اجازت دے دی جائے۔ اور بیٹا جا کے پوچھتا ہے تو عائشہ پھر رو پڑتی ہیں، جاؤ میں نے عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے دی۔ اور پھر ان کو دفن کیا گیا جنت البقیع میں۔ وہ مقدس شخصیات، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ اربوں کھربوں ان پہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ تو پھر آپ کے بعد بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، قد لمبا تھا، خوبصورت تھی، آواز اونچی تھی، 2200 احادیث نبوی صحابہ کو بتائی ہیں حضرت عائشہ، 2200
میرے رسول نے فرمایا نظر اللہ عبدن سمع مقالتی فحافظها واداها الی من سمعها، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری ایک حدیث یاد کرے، میرا ایک قول یاد کرے، فرمان محمد یاد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے یاد کر کے آگے پہنچائے سن کے، فرمایا اللہ اسے خوش و خرم رکھے۔ یہ عام بندے کے لیے، محدثین کے لیے جو اللہ کے رسول کی احادیث لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو وہ ام المومنین کے کتنے درجے اور مرتبے ہیں کہ 2200 احادیث رسول لوگوں میں پھیلاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب صحابہ کو کوئی مسئلہ بنتا حضرت عائشہ کے بعد تشریف لے آتے ہیں، بیٹا ہے بھانجا، کنیت تھی ام عبداللہ، اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، اولاد بڑی نعمت ہے جسے مل جائے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، نبیوں کی رحمت کے پاس صرف ایک بیوی سے اولاد ہوئی ہے اور ایک لونڈی سے اولاد ہوئی ہے، ماریہ قبطیہ سے جو مصر سے آئی تھیں، وہاں سے تحفہ بھیجا تھا وہاں کے بادشاہ نے، کیسر نے، اور ایک حضرت خدیجہ سے، وہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کی، حضرت فاطمہ سمیت، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور عبداللہ طاہر، 2 بیٹے یہ حضرت خدیجہ میں سے پیدا ہوئے تھے، 55 میں فوت ہو گئے تھے، اور تیسرا جس کا نام ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ سے 18 ماہ کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت عائشہ بیوہ ہوئی تو صرف فاطمہ ایک اولاد بچی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام، ان کے جو رسول اللہ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، ان کے نام پہ اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی کہ میں عبداللہ کی ماں ہوں، اور وہ بھی ماں جیسا سمجھتے تھے، حضرت عائشہ کو ماں جیسا سمجھتے تھے، تو اپنی کنیت وہ رکھی، ساری زندگی گزار دی۔ جب کوئی مسلمانوں کو مسئلہ پیش آتا، جاؤ کہاں؟ نبی کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، وہ حدیث سناتی، ذہن صاف ہو جاتے۔ ویسے بھی آپ کے ساتھ رہی تھی، آپ کے ساتھ رہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو شکوہ نہیں کبھی کیا۔ اب نبیوں کی رحمت ہے، 9 بیویوں سے اولاد ہی نہیں ہوئی، 10 بیویوں سے۔ یہاں ہم نے رکھے ہوئے ہیں تعویذ دینے والے جو اولاد بھی دیتے ہیں، درختوں سے اولاد ملتی، بابوں کے تعویذوں سے اولاد مل، لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے۔ میں اللہ کی قسم ہے، دنیا جہان کے تعویذ میرے محمد کریم کی پاؤں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کوئی نبی لے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے، اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کی جا سکتی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لیکن کسی نبی کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے، اپنی اولاد پیدا کر سکے۔ 3 بیٹے جب فوت ہو گئے، بے سہارا، لوگ کہتے ہیں سورہ کوثر کیوں اتری ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی نہیں بچا، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر میں قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے دشمنوں کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، تیرے نام لیوے، تیری بیویوں کے نام لیوے، تیری اولاد کے۔ وہ 3 بیٹے فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں فوت ہو گئی۔ آج بھی مسلمان نبی کے بیٹوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، نبی کی بیویوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور جب تک قیامت رہے گی مسلمانوں میں یہ سنت جاری رہے گی۔ ہمارا ایمان ہے نبی کی ذات بھی پاک ہے، نبی کا خاندان بھی پاک۔ اور پھر ساتھ رہیں، آپ کو انصار کو پتا تھا، صحابہ کو، مہاجرین کو، کہ وہ آپ کو تحفے بھیجتے تھے، تو اس دن کا انتظار کرتے تھے جب حضرت عائشہ آپ کے پاس ہوتی تھی۔ اب باقی بیویوں نے اعتراض کیا کہ جی جب عائشہ ہوتی ہیں تو پھر تحفے آتے ہیں، ہمارے دنوں میں تحفے نہیں آتے، آخر سوکنے ہی رہتی ہیں، آپس میں مسئلہ تو چلتے رہتا ہے، چاہے نبی کی بیویاں ہوں۔ اسی لیے سارہ اور ہاجرہ علیحدہ ہوئی تھی، ایک کو مکے میں چھوڑ دیا، ایک کو ساتھ لے گئے ابراہیم علیہ السلام، دونوں نسلیں چلیں، اللہ نے دونوں میں برکتیں رکھ دی۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، سوکنوں کا آپس میں لڑنا گناہ نہیں ہے، نبی کی بیویوں میں بھی ایسے ہی تھے۔ تو حضرت عائشہ سے آپ کو بڑی محبت تھی،
بہت محبت، سب بیویوں میں سے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے دل کے بارے میں نہ پوچھنا، حقوق میں سب کو دیتا ہوں، سب بیویوں کو، لیکن دل عائشہ کے سپرد ہے۔ اور جب فوت ہونے لگے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کتنا مقدس چہرہ ہے جسے محمد کریم کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ ران عائشہ کی ہے اور چہرہ رسول، جسم رسول اس پہ ہے، نیچے ہاتھ عائشہ کے ہیں، رسول اللہ کا آخری وقت ہے، اے پیاری زلفوں والے تیرے آخری ٹائم آ گیا ہے، اور ہاتھ اس کے ہیں جن ہاتھوں کو صدیق کے نطفے سے بنایا ہے، ان ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھتی ہے، ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے لیے خوش بختی اس سے بڑھ کے کیا ہے، جب آپ فوت ہوئے تو اللہ نے میرا اور آپ کا لعاب ایک کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھائی حضرت عائشہ کے، جب آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے اچھی طرح، آپ چل نہیں سکتے تھے، نبی کائنات کی وفات کا یہ موقع ہے، بالکل آپ آرام سے لیٹے ہوئے، جسم بھاری ہو چکا تھا۔ ہمارے یہاں محفلیں سنیں تو مختار کل، عالم الغیب، دنیا میں قاسم، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے جی، تو سارے خزانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ کبھی سیرت کو پڑھا ہو تو پھر پتہ چلے محمد کریم کی زندگی کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ماہ تک، مہینہ 2 ماہ تک کھانا نہیں پکتا تھا۔ کسی نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 سیاہ چیزیں، پانی اور کھجور ہوتا تھا، یا کوئی دودھ کا کوئی تحفہ آ جاتا، کوئی بھیج دیتا۔ میرے محمد کریم کی زندگی درویشانہ، فقیرانہ، دنیا میں بھی فقیر آئے، زندگی فقیرانہ آپ نے برداشت کی، وہ گزاری، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ زندگی میں مسکین رکھنا، اے اللہ موت مسکینی والی دینا، اے اللہ قیامت کے دن مسکینوں میں اکٹھا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک وقت بھوکا رکھنا، ایک وقت مجھے کھلا دینا، جب کھاؤں تیرا شکر کروں، جب بھوکا رہوں صبر کروں۔ صابر اور شاکر اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، آگے کہنے لگے، مسواک کر رہے تھے، رسول اللہ نے دیکھا آپ کو مسواک بڑی پیاری تھی۔ آپ کی حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ میری امت تنگ پڑ جائے گی، تو ہر نماز کے وقت مسواک کا میں حکم دیتا۔ آپ پیاز نہیں کھاتے تھے، آپ لہسن نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں، فرشتوں کو منہ کی بدبو بہت بری لگتی ہے، تو احتراز کرنا چاہیے، منہ کو صاف رکھنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، برش کرنا چاہیے، منہ کو صاف۔ آپ نے دیکھا عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف مسواک کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ان آنکھوں میں میں قربان جاؤں جو میرے محمد کریم کی آنکھیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ نے جب آنکھوں میں چمک دیکھی تو عائشہ پوچھنے لگیں جی میں مسواک دوں، تو آپ بول تو سکتے نہیں تھے۔ آپ آخر میں یہ آپ کے لمحات تھے کہ پوری طرح کلمات نہیں بول سکتے تھے، صرف ایک کلمہ آتا ہے کہ علیکم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، صرف یہ کلمہ آتا ہے، اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یہ 2 کلمے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہیں، باقی نہیں بول سکتے تھے، امامت نہیں کروا سکتے تھے۔ 17 نمازیں ہیں، یہ بدھ والے دن آپ بیمار ہوئے ہیں، اس دن پھر بدھ والے دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کو آپ فوت ہوئے ہیں، اس دن ہلکی بیماری تھی، بدھ والے دن پھر جمعرات، جمعہ، اس کے بعد پھر شدت اختیار کر گئی، آخری 3 دن آپ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آخری نماز جو پڑھائی ہے آپ نے وہ بیٹھ کے پڑھائی ہے، آپ بیٹھ گئے، نماز شروع ہو گئی، آپ اپنے حجرے سے نکلے، حجرہ ایسے ہی ہے جیسے بائیں طرف، وہاں سے نکلے، نماز کھڑی تھی، صحابہ کرام ان کی نظریں رسول اللہ پہ پڑی، اپنی نمازوں کو بھول گئے۔ کہاں وہ شخصیت جس کے ساتھ اتنے برس گزار دیے، آج وہ اتنا مریض ہو گیا ہے کہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ پھر آپ آ کے بیٹھ گئے بائیں طرف، آپ
تکبیر کہتے تھے، ابو بکر اس کی اقتدا کرتے تھے، پھر آپ نے ساری نماز پڑھائی۔ یہ زندگی کی آخری نماز ہے جو میرے محمد کریم نے پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی دن ہم بیان کریں گے وفات النبی انشاءاللہ، تو لوگ بیان کرتے ہیں اور حساب سے، ہم بیان کریں گے اور حساب سے، تو وہاں پھر آپ وہ مسواک کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول مسواک دوں؟ آپ نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے پھر وہ مسواک کا دوسرا حصہ، ایک حصے سے 2 سرے تھے، ایک سرے سے عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے، تو انہوں نے دوسرے سرے کو چبایا عائشہ نے رضی اللہ عنہا، اور وہ چبائی ہوئی مسواک لعاب حضرت عائشہ کا اور رسول اللہ کا موت کے وقت مل گیا۔ پھر حضرت عائشہ نے خود مسواک کی اللہ کے رسول کی، اتنی مقدس شخصیت۔ پھر آپ کے سینے اور آپ کے ران کے درمیان رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بیوی ہے کہ آپ کے بستر پہ وحی اتر آتی تھی، عائشہ ان کے بستر پہ وحی اتر آتی۔ اعتکاف میں ہوتے رسول اللہ تو عائشہ کو آپ آواز دیتے، سر نکالتے، عائشہ وہیں سے حجرے میں سے آپ کو کنگھی کر دیتی ہیں آپ کے بالوں کو، اور آج موت کا وقت ہے تو اسی بیوی کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم تو ترستے ہیں کہ روزہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ وہ کتنے مقدس لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی ساتھ زندگی گزاری، اور انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے حجرے میں قبر بنی۔ وہ کتنی مقدس بیوی ہوگی عورت۔ اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی عائشہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پھر وہاں قبر بنی ہے، وہاں ابو بکر صدیق باپ کی قبر، موت عائشہ کی گود میں، اور ابو بکر کے ساتھ دفن، یعنی ابو بکر وہاں دفن ہوئے، پھر عمر دفن ہوئے۔ وہ جگہ کتنی مقدس ہے۔ دنیا میں 2 مقام ہیں جو سب سے محترم ہیں، ایک کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا کعبہ، خانہ کعبہ، اور دوسرا جہاں میرے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔